رات کا پچھلا پہر تھا اور چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ شہر کی گلیوں میں ہر طرف سناٹا تھا۔ درختوں کے سائے ہوا کے ساتھ عجیب سی شکلیں بنا رہے تھے۔ یہ وہی رات تھی جب روبی اور اس کا خاندان ایک پرانے گھر میں منتقل ہو رہا تھا۔ یہ گھر شہر سے بہت دور تھا، ایک گھنے جنگل کے کنارے پر۔ روبی کو یہ گھر دیکھ کر ہی ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ گھر کی دیواریں کالی ہو چکی تھیں اور کھڑکیاں بند تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ گھر صدیوں سے کسی کے انتظار میں ہو۔ اس کے والدین نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ایک بہترین جگہ ہے، لیکن روبی کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہو۔ جب وہ گھر کے اندر گئے تو ہر طرف سے مٹی کی بدبو اور ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا، حالانکہ باہر موسم گرم تھا۔ گھر کا فرنیچر لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر کئی سالوں کی دھول جمی ہوئی تھی۔ روبی کی نظر ایک پرانے آئینے پر پڑی جو کہ کمرے کے کونے میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے آئینے میں جھانکا لیکن اس میں اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، خوف بڑھتا چلا گیا۔ روبی اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد چونک جاتی تھی۔ اچانک اسے ایک کتاب نظر آئی جو بستر کے نیچے سے جھانک رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ یہ کتاب یہاں کیسے آئی، کیونکہ انہوں نے ابھی سامان کھولنا شروع نہیں کیا تھا۔ اس نے جھک کر وہ کتاب اٹھائی۔ اس کی جلد چمڑے کی بنی ہوئی تھی اور اس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ کتاب کا نام نہیں تھا لیکن اس پر خون کے کچھ دھبے تھے۔ روبی نے اسے کھولا تو پہلے صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا، جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ اس کی دنیا میں کھو جائے گا۔ روبی نے اس جملے کو ایک مذاق سمجھا اور ہنسنے لگی۔ وہ ایک صفحہ پڑھتی گئی اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کا سر گھومنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ کمرے کی دیواریں ہل رہی ہیں اور ہوا میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ رہی ہے۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا کہ وہ اس سیاسائے کو اس کتاب میں دیکھ چکی ہے جو سیڑھیوں سے ہوتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ روبی کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں ہمت جمع کی اور آواز دی، کون ہے وہاں؟ لیکن اس کا جواب صرف ایک لمبی اور خوفناک خاموشی تھی۔ روبی کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے اپنی سانس بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے دوبارہ کتاب کی طرف دیکھا۔ اس کا صفحہ اب بھی کھلا ہوا تھا اور الفاظ سسکتی ہوئی آواز میں اسے پکار رہے تھے، آؤ آؤ میری دنیا میں۔ روبی کا ہاتھ خود بخود کتاب کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پورے جسم میں ایک عجیب سی کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر فرش پر گر گئی اور اس کے کھلتے ہی کمرے میں روشنی چلی گئی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا اور خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ روبی کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس سے گزرا ہو۔ ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے محسوس کیا کہ دروازے کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ ایک لمبا سایہ دار جسم جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روبی نے چیخنا چاہا لیکن اس کی آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو روشنی واپس آ چکی تھی اور دروازے کے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر کتاب اٹھائی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کتاب عام نہیں ہے اور اس گھر کا اس کتاب سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ اس رات وہ سو نہیں سکی اور ساری رات جاگتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے جو اس گھر میں موجود ہے؟ کیا اس کا تعلق اس کتاب سے ہے؟ اس نے کتاب کی طرف دیکھا تو اس کا دل خوف سے دھل گیا، کیونکہ جس صفحے پر اس نے پڑھنا چھوڑا تھا وہ خود بخود پلٹ چکا تھا اور ایک نیا صفحہ کھلا ہوا تھا۔ اس نئے صفحے پر ایک خوفناک تصویر بنی ہوئی تھی جس میں ایک عورت کا سایہ روبی کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ روبی نے کانپتے ہاتھوں سے اس صفحے کو بند کر دیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں اور اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کتاب عام نہیں ہے اور اس گھر کا اس کتاب سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ اسی وقت اسے ایک کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی جہاں اس کے والدین سو رہے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازہ کھولا لیکن اس کے والدین اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے۔ روبی واپس اپنے کمرے میں آئی اور کتاب کو کھولا۔ اس بار اس نے خود وہ صفحہ پڑھا جہاں پر وہ خوفناک تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس صفحے پر لکھا تھا، میں میریا ہوں اور یہ کتاب میرا خون ہے۔
اس گھر میں رہنے والوں کو میں بھی اپنی دنیا کا حصہ بنا لوں گی، جس طرح مجھے اس گھر کا حصہ بنایا گیا۔ روبی کو یاد آیا کہ اس نے یہ نام کہیں سنا ہے، لیکن کہاں یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اچانک روبی کو ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو اس کے کمرے میں پھیل گئی اور اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے کھڑکی کھولی لیکن باہر سناٹا تھا۔ اس نے واپس آ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک پرانی تصویر پڑی تھی جس میں ایک عورت کی تصویر تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ عورت وہی تھی جو کتاب میں تھی۔ روبی نے غور سے پڑھا، میں میریا ہوں اور میں اس گھر کی روح ہوں۔ میرا قتل اس گھر میں ہوا تھا اور میری روح اس کتاب میں قید ہے۔ روبی کے ہاتھوں سے کتاب فرش پر گر گئی۔ اس کے سامنے اچانک ایک دھندلا سا سایہ ظاہر ہونے لگا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ایک عورت کی شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ وہی عورت تھی جس کی تصویر روبی نے کتاب میں دیکھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھیں بے جان تھیں۔ اس کا چہرہ خوف اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ میریا تھی۔ میریا کا بھوت آہستہ سے آگے بڑھا اور روبی کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے ٹھنڈی اور کرخت آواز میں کہا، میں اس گھر کی روح ہوں اور اس کتاب میں قید ہوں۔ ایک بڑے آدمی نے مجھے قتل کیا تھا، اس کے بعد سے میری روح اس گھر میں بھٹک رہی ہے۔ میرا قاتل ابھی بھی زندہ ہے اور اس شہر میں ایک مشہور اور طاقتور شخص ہے۔ میریا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور روبی کو چھوا۔ روبی کو محسوس ہوا کہ اس کا پورا جسم سن ہو گیا ہے۔ میریا نے مزید کہا، میں تم سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری روح کو آزادی دلاؤ۔ روبی نے کانپتی آواز میں پوچھا، میں کیسے آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ میریا نے مسکرا کر کہا، تم میری دنیا میں داخل ہو کر وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ تم دیکھ سک میریا کے غائب ہونے کے بعد کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ روبی نے کانپتے ہاتھوں سے فرش سے کتاب اٹھائی۔ اس کے دل میں خوف اور تجسس کا طوفان برپا تھا۔ اسے اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ کہانی کوئی من گھڑت نہیں بلکہ ایک دردناک حقیقت ہے، اور وہ بھی اب اس کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میریا کا بدلہ لے گی اور اس کی روح کو اس گھر سے آزاد کروائے گی۔ اس نے دوبارہ کتاب کو کھولا اور اس کا وہ صفحہ پڑھنے لگی جس پر اس کے قتل کا ذکر تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ صفحہ پڑھنا شروع کیا، اسے محسوس ہوا کہ کمرے کی دیواریں اور فرنیچر پگھلنے لگے ہیں۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی اور اسے ایک عجیب سی خوشبو آنے لگی۔ اچانک وہ ایک بڑی حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی روبی کو ایک خوبصورت اور جوان عورت نظر آئی جو ہنس رہی تھی۔ وہ میریا تھی۔ روبی اس سے تھوڑا دور کھڑی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر اچانک میریا نے اپنے کمرے میں ایک شخص کو داخل ہوتے دیکھا۔ وہ شخص ایک بڑا اور طاقتور آدمی تھا جس نے میریا کو خاموش رہنے کی دھمکی دی، میں تمہیں دنیا کے سامنے نہیں آنے دوں گا، تم اس گھر میں ہی مر جاؤ گی، اس نے غصے سے کہا۔ میریا نے ڈرتے ہوئے کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں لوگوں کو بتا دوں گی کہ تم کون ہو۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، میرے پاس تم سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں اور تم اس میں کچھ نہیں کر سکو گی۔ روبی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور اس نے میریا کو کیوں قتل کیا۔ میریا کے چہرے پر خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے، جبکہ وہ آدمی فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میریا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، تم نے مجھے دھوکا دیا۔ تم نے مجھے جھوٹے خواب دکھائے اور اب جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی ہے تو تم مجھے خاموش کرنا چاہتے ہو۔ اس آدمی نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور کہا، میں اس شہر کا سب سے طاقتور اور امیر آدمی بننا چاہتا ہوں اور تم میرے راستے میں ایک رکاوٹ ہو۔ تمہیں خاموش کرانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ روبی کو یہ جان کر سخت صدمہ پہنچا کہ میریا کو ایک بڑے آدمی نے صرف اس لیے قتل کیا تھا تاکہ وہ اس کی دولت اور طاقت کو چھین سکے اور اپنی دولت کو ظاہر کر سکے۔ اس نے میریا کو ایک خفیہ دستاویز کے بارے میں بتایا تھا جو اس آدمی کو بہت طاقتور بنا سکتی تھی۔ جب میریا کو اس کی اصلیت معلوم ہوئی تو اس نے اس سے منہ موڑ لیا، لیکن اس آدمی نے اسے قتل کر دیا۔ روبی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس خوفناک منظر سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ دوبارہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس کا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا اور اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔
وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اسے اس کتاب کا راز کھولنا ہے اور میریا کا بدلہ لینا ہے۔ روبی کے لیے اب اس گھر میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ جب تک میریا کا انتقام مکمل نہیں ہو جاتا اس کی روح کو سکون نہیں ملے گا اور نہ ہی وہ خود اس گھر سے آزاد ہو پائے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میریا کا بدلہ لے گی اور اس کی قاتل کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ قاتل کون ہے۔ اس نے دوبارہ کتاب کو اٹھایا اور اس کے آخری صفحے پر ایک عجیب و غریب نقشہ دیکھا۔ وہ نقشہ اس گھر کا تھا۔ روبی نے غور سے دیکھا تو اس نے ایک خفیہ کمرے کا نشان دیکھا جو گھر کے تہہ خانے میں تھا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کمرے میں میریا کے قتل کا کوئی ثبوت موجود ہو۔ رات کا آخری پہر تھا اور ہر طرف سناٹا تھا۔ روبی نے خاموشی سے سیڑھیاں اتریں اور تہہ خانے کی طرف جانے لگی۔ تہہ خانے میں گہرا اندھیرا تھا اور ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن اس نے ہمت سے کام لیا اور آگے بڑھتی گئی۔ اسے ایک دیوار نظر آئی جو باقی دیواروں سے مختلف تھی۔ اس نے دیوار کو زور سے دھکیلا اور وہ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ایک صندوق رکھا ہوا ہے۔ اس نے صندوق کھولا تو اس میں ایک ڈائری اور کچھ پرانے کاغذات تھے۔ ڈائری میں میریا نے اس آدمی کے بارے میں لکھا ہوا تھا جس نے اسے قتل کیا۔ اس کا نام آصف شاہ تھا۔ ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا کہ آصف شاہ نے میریا کو ایک خفیہ کاروباری معاہدے کے لیے قتل کیا تھا جو اسے شہر کا سب سے امیر اور طاقتور آدمی بنا سکتا تھا۔ روبی نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں میریا کی داستان، اس کے خواب اور اس شخص کے ساتھ اس کے تعلقات کا ذکر تھا۔ ڈائری میں میریا نے بتایا تھا کہ آصف شاہ ایک لالچی اور دھوکے باز شخص تھا جس نے اسے جھوٹے خواب دکھا کر اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ میریا کو جب آصف شاہ کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے اس سے منہ موڑ لیا لیکن آصف شاہ نے اسے قتل کر دیا۔ ڈائری میں ایک صفحہ پر میریا نے ایک خفیہ جگہ کا نقشہ بنایا ہوا تھا جہاں آصف شاہ نے اس کے قتل کا ثبوت چھپایا تھا۔ روبی نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک ڈائری نہیں بلکہ میریا کی کہانی اور اس کے بدلے کی امید ہے۔ اس رات روبی نے سوکر خواب میں دیکھا کہ میریا اس کے پاس کھڑی ہے اور اسے کہہ رہی ہے، تمہارے پاس وقت کم ہے۔ اگر تم نے میرا بدلہ نہیں لیا تو میں تمہیں اس دنیا میں رہنے نہیں دوں گی بلکہ میں تمہیں بھی اپنی دنیا کا حصہ بنا لوں گی۔ صبح جب روبی کی آنکھ کھلی تو اس کا دل خوف سے دہل گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی اس خفیہ جگہ پر جائے گی اور ثبوت کو تلاش کرے گی تاکہ آصف شاہ کو بے نقاب کر سکے۔ روبی نے وہ نقشہ بغور دیکھا اور اپنے والدین کو بتائے بغیر گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ایک خطرناک سفر ہوگا لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی جیب میں کچھ پیسے رکھے اور میریا کی ڈائری لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ نقشہ کے مطابق ثبوت اس جگہ چھپایا گیا تھا جہاں سے میریا کو قتل کرنے کے بعد آصف شاہ نے اسے دفن کیا تھا۔ وہ جگہ شہر کے ایک پرانے قبرستان کے پیچھے ایک ویران عمارت میں تھی۔ روبی ڈرتے ڈرتے اس ویران عمارت میں داخل ہوئی۔ ہر طرف مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے اور مٹی کی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے ایک کونے میں ایک پرانی لکڑی کی الماری دیکھی جو کسی زمانے میں ایک لائبریری تھی۔ اس نے اسے کھولا اور اندر دیکھا تو ایک پرانی کتاب موجود تھی جس پر آصف شاہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے کتاب کو اٹھایا اور اس میں ایک کاغذ دیکھا جس پر میریا کے قتل کا سارا ثبوت موجود تھا۔ روبی نے کانپتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو اٹھایا جس پر آصف شاہ کے گناہ کا سارا ثبوت درج تھا۔ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ میریا کی روح کی آزادی کی ضمانت تھی۔ اس پر میریا کا آخری خط تھا جس میں اس نے آصف شاہ کے دھوکے، اس کے لالچ اور اس کے بھیانک منصوبے کا پردہ چاک کیا تھا۔ یہ خط اس نے اپنی موت سے چند لمحے پہلے لکھا تھا اور اس میں اس نے ایک اور راز بھی افشا کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آصف شاہ نے نہ صرف میریا کو دھوکہ دیا تھا بلکہ اس کے ذریعے ایک بہت بڑی کارپوریٹ ڈیل کو بھی چھپایا تھا جس میں لاکھوں ڈالر کا غبن ہوا تھا۔ روبی نے یہ کاغذات اپنے بیگ میں رکھے اور فوراً وہاں سے نکل گئی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی لیکن اس کے دل میں ایک اطمینان تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب وہ میریا کو انصاف دلا سکتی ہے۔ اس نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا اور آصف شاہ کے بارے میں تمام ثبوت پیش کیے۔ پولیس نے فوراً کارروائی کی اور آصف شاہ کو گرفتار کر لیا۔ آصف شاہ نے جرم کا اعتراف کر لیا اور اسے سزا ہو گئی۔ اسی رات جب روبی اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں ایک روشنی پھیل گئی ہے۔
اس نے دیکھا کہ میریا کا بھوت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس بار اس کے چہرے پر خوف اور غم نہیں تھا بلکہ ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ خوشی سے روبی کو دیکھ رہی تھی اور اس نے روبی کا شکریہ ادا کیا۔ میریا نے کہا، تم نے میری روح کو سکون بخشا۔ اب میں آزاد ہو چکی ہوں۔ میریا کا بھوت آہستہ آہستہ روشنی میں غائب ہونے لگا اور روبی نے اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہا۔ جب وہ صبح اٹھی تو سورج کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اسے محسوس ہوا کہ اس گھر کا خوفناک ماحول اب ختم ہو چکا ہے۔ اس کا دل اب ہلکا ہو چکا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔